اسباب اصلاح معاشرہ کے، کہ معاشرہ میں اور آپ کیسے صحیح زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں، اس کے لیے کن اسباب کو، کن اعمال کو اختیار کیا جائے کہ اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے میں اور آپ بہترین شہری، بہترین انسان، بہترین مسلمان کہلانے کے قابل ہو جائیں۔ قرآن اور حدیث میں اصلاح معاشرہ سے متعلق اہل علم حضرات نے بہت ساری چیزوں کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو آدمی محتاط زندگی گزار سکتا ہے۔ ان میں سر فہرست 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، مواخات کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ رہا جائے تو یہ ایک راستہ ہے بچ کر زندگی گزارنے کا، محتاط زندگی گزارنے کا۔ دوسرے نمبر پر اپنے دشمن اور مخالفین کے کلام کو سنے آدمی، اگر وہ صحیح کہتے ہیں تو اصلاح کرے، اگر وہ غلط کہتے ہیں تو معاف کر دے۔ تیسرے نمبر پر خود تنہائی میں اپنا محاسبہ کرے کہ میں خود صحیح چل رہا ہوں یا نہیں، میرا ضمیر، میرے اندر کا انسان مجھے کہیں متنبع کرتا ہے یا نہیں کہ میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں اور یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ آدمی کا اندر ضمیر اتنا مردہ ہو جائے کہ اسے پتہ نہ چلے، پتہ چلتا ہے، لیکن مفادات اسے مجبور کرتے ہیں غلط کہنے، کرنے اور سوچنے پر۔ مفادات سامنے آ جاتے ہیں تو آدمی غلط کہہ دیتا ہے، غلط چل پڑتا ہے، غلط سوچنے لگتا ہے۔ مفادات نہیں ہوتے تو صحیح کے موقع پر صحیح کہہ دیتا ہے، غلط کے موقع پر غلط کہہ دیتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر محاسبہ کرنا، خود تنہائی میں غور کرنا کہ میں اپنی ذات سے صحیح چل رہا ہوں، غلط چل رہا ہوں۔ اور اگر اس سے بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر چوتھے نمبر پر اپنے سے زیادہ دیندار، سمجھدار سے رابطے میں آ جائے، جو محسوس کرتا ہو کہ بھائی یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار لگتا ہے، مجھے یہ زیادہ دیندار ہے مجھ سے، تو میں دینی اعتبار سے بھی اور سمجھ کے اعتبار سے بھی اس سے پوچھ لیا کروں کہ وہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ تو 4 بنیادیں بتائی ہیں قرآن حدیث کے تناظر میں اہل علم حضرات نے۔ سب سے پہلے اتفاق، اتحاد کے ساتھ رہا جائے، اس سے آدمی محتاط چلنا سیکھ لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دشمنوں کے کلام کو سنے، وہ کیا کہتے ہیں، علیحدہ ہو جائے، دور چلا جائے، پتہ ہی نہ چلے دشمن کیا کہتے ہیں، مخالفین کیا کہتے ہیں۔ اس سے آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح جب ہوتی ہے جب ان کے درمیان رہے، دوست احباب کے درمیان رہے، رشتہ داروں کے درمیان رہے، محلے دار کے درمیان رہے، ملنے جلنے والوں کے درمیان رہے۔ پھر آدمی اس میں موافقین بھی ہوتے ہیں، مخالفین بھی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر جو نفرت کرنے والے لوگ ہوں، جو مخالفین ہوں، جو دشمن ہوں، ان کی سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ صحیح کہتے ہیں تو اپنی اصلاح کرے، اگر وہ عیب موجود ہو تو اس عیب کو ہم دور کریں، اگر وہ عیب نہیں ہو تو درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ تیسرے نمبر پر محاسبہ کریں، خود سوچیں، تخلیے میں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ذات کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں غور کریں کہ میرا یہ عمل ٹھیک ہے، اگر اس کا اندر کا ضمیر کیا ٹھیک ہے تو آگے چلے، ٹھیک نہیں ہے تو توبہ کر لے۔ اگر توبہ بھی نہیں ہو سکتی ہو، چھوڑ بھی نہ سکتا ہو، تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ چوتھے اور آخری نمبر پر کسی بڑے سے رابطے میں آ جائے۔ تو بھئی 4 چیزوں میں سے پہلی چیز کے بارے میں، مواخات، محبت پیار، اتفاق اتحاد کے بارے میں تفصیل سے بات آ گئی تھی، تھوڑی سی گفتگو سے متعلق ہے۔ اور دوسرا مضمون کے مخالفین کے کلام کو آدمی غور کرے، اس سے بھی آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج کا مضمون یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں بھی یہ چیز موجود ہے، انما المؤمنون اخوہ، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو،
اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے حق المسلم علی المسلم خمس، کہیں 5 آئے، کہیں 6 آئے، کہیں 7 آئے، کہیں 11 آئے کہ بھئی تمہارے ایک دوسرے پر 11 حق ہیں، 7 حق ہیں، 6 حق ہیں، 5 حق ہیں۔ مختلف احادیث میں کہیں زیادہ کہیں کم چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسرے پر حق ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حق دینا بھی ہے اور عزت سے درخواست کر کے عزت کا پاس رکھ کر اپنی ضرورت اور اپنے حق کو مانگنا بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں محتاط زندگی گزارنے کا آدمی پابند ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے تو اس میں کیا ایسی گر کی چیزیں ہیں کہ ساتھ رہنے سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، ساتھ رہنے سے آدمی کی برائیاں دور اور نیکیاں قریب آ جاتی ہے۔ بس آج اس سے متعلق اختصار کے ساتھ تھوڑا سا چھوٹا سا مختصر سا مضمون ہے۔ ساتھ رہنے کے فوائد، اکٹھے رہنے کے فوائد۔ دنیا میں جو لوگ بھی اکٹھے رہنے کے نقصانات بتاتے ہیں وہ تنگ دل لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ تنگ نظر ہوا کرتے ہیں۔ ساتھ رہنے کے ہمیشہ فوائد ہوا کرتے ہیں، علیحدہ ہونے کے کچھ فوائد نظر آتے ہیں لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد پھر نقصانات میں بدل جاتے ہیں۔ جو اللہ نے اتفاق، اتحاد، محبت، ایک چادر کے نیچے، ایک سائے کے نیچے، ایک چھت کے نیچے، ایک سسٹم کے نیچے رہنے کے فوائد بتائے ہیں، اس کا دنیا میں قیامت تک توڑ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں صرف ایک بات اس مضمون سے عرض کر کے واپس مضمون کی طرف آتے ہیں، جب باپ ہوتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے میرے سارے بچے، میری ساری بہویں، میری بیٹیاں میری نظر کے سامنے، میری چھت کے نیچے اور میری دسترس میں رہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا جب میں کسی بھائی کے ساتھ رہ رہا تھا تو میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جب وہ بیٹا ہوتا ہے تو کہا نہیں علیحدہ ہونا ہے، جب وہ باپ بن جاتا ہے کہتا سارے بچے میرے ساتھ رہیں، ساری بہویں میرے ساتھ رہیں۔ کہا تم بھی تو ایک وقت میں کسی کے داماد تھے، تم بھی تو کسی ایک وقت میں تمہاری نئی شادی ہوئی تھی، اس وقت تو تم نے بتایا نہیں ساتھ نہیں رہ سکتے، علیحدہ ہونے میں عافیت ہے۔ آج بچے تم سے کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں علیحدہ کر دیں، آج تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو زاویے مختلف اس لیے ہوا کرتے ہیں کہ اوپر سے تربیت چلی آ رہی ہوتی ہے تو نیچے بھی تربیت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ جب اوپر تربیت نہیں ہوتی تو ہر آدمی نئے اصول بنا کر اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی ایسی صورت میں وہ کیا مفادات ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف کی روایت، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، فرمایا حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان مسافہ کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان دو ہاتھوں کے چھوٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ۔ خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، مسافہ کیا، معانقہ کیا، طبیعت پوچھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے کہا یہ ہاتھ چھوٹنے سے پہلے، آدمی کوئی گھنٹوں تھوڑی ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہے، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آدمی 2-4 سوال کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے اور گفتگو جاری رہتی ہے لیکن ہاتھ ملا کر فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ گفتگو پھر بھی قدرے تفصیل ہی ہوتی ہے، اور ہاتھ ملانا یہ بہت مختصر، ہاتھ ملایا باقی خیر خبر شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی، لیکن ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں زیادہ دیر تک نہیں رہتے، یہ تو چند لمحوں میں ہاتھ ملایا اور علیحدہ ہو گئے اور باقی گفتگو شروع ہو گئی۔ گھنٹوں آدمی بیٹھتا ہے لیکن گھنٹوں ہاتھ ملا کر تھوڑی بیٹھتا ہے، یہ چند لمحے کے لیے السلام علیکم، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اور ہاتھ چھوڑ دیے، بات چیت چلتی رہی۔ تو چند لمحوں کے لیے جو ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں آئے ہیں، مسلمان مرد دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، مسلمان عورت سے ہاتھ ملاتی ہے، مصافحہ معانقہ کرتی ہے، خیریت پوچھتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث کی تشریح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق اور اتحاد کا یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ اگر اتفاق اتحاد ہوگا تو سلام دعا رہے گی، جب نفرتیں ہوں گی تو آدمی دور سے نکل جائے گا۔ اتفاق اتحاد کی پہلی سیڑھی ہے
یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے کہ جس سے آدمی ملنا چاہتا ہے قریب ہو جاتا ہے، خیریت پوچھ لیتا ہے، جس سے قریب نہیں ہونا چاہتا دور سے دور سے آدمی سلام دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کوشش کرتا ہے کہ آنکھ بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے آنکھ مل جائے تو بھی سلام کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آنکھ مل جائے، ہو سکتا ہے آنکھ مل جائے تو پھر کھڑا ہونا پڑے، ملنا پڑے، پوچھنا پڑے، بتانا پڑے، تو اس لیے آدمی آنکھ ہی نہ ملا، اور ایسے آدمی قریب سے آنکھ نیچے کر کے گزر جاتا ہے۔ تو اتفاق اتحاد اللہ کو اتنا پسند ہے، جس آدمی نے محبت اتفاق اتحاد کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، چاہے اس کے دل میں محبت نہ ہو، صرف اس نے رسمن مسافہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں رسمن پہ بھی مغفرت کر دی ہے۔ جب محبت ہوگی جب تو اور بہت کچھ دیں گے، ابھی تو خالی رسمن ہے، اس نے صرف تکلفاً مسافہ کر کے ملاقات کر کے خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے، لمحے بھر میں ہاتھ ملائے اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ تو فرمایا اتفاق اتحاد ساتھ رہنے کی ابتدا ہے، اس ابتدا کو تم نے اختیار کر لیا ہے، اب اگر ملتے جلتے رہو گے تو محبت بڑھا دیں گے، نہیں ملو گے تو محبت کم کر دیں گے۔ لیکن ہے ابتدا یہ، کسی سے بھی تعلق کی ابتدا سلام دعا ہوا کرتی ہے، پھر یا بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے یا ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے، یا بڑھ جاتی ہے۔ ملاقات ہوئی تھی ہفتہ 10 دن مہینے 2 مہینے سال 2 سال میں بہت قریبی تعلق ہوئے، یا ملاقات ہوئی تھی پھر اس سے سلام دعا سے بھی گئے، اور یا سالہ سال سے بس اتنا ہی کہا بھائی اس سے زیادہ اس سے تعلق نہیں رکھنا، السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت ہے بس سے، کہا اس سے زیادہ نہیں۔ تو کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی گھٹ جاتی ہے، کبھی ایک جگہ جانبین سے ٹھہری رہتی ہے، لیکن ابتدا یہی ہے تعلق بڑھنے کی، سلام دعا، خیر خبر، حالات احوال۔ تو بھئی وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، نمبر 1، آدمی اجتماعی زندگی میں محتاط ہوتا ہے، انفرادی زندگی میں غیر محتاط ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بس یہ 4 چیزیں بتا کر بات ختم کرتے ہیں۔ اجتماعی زندگی، اللہ کے نبی نے فرمایا مل کر رہو، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اجتماعی زندگی میں محتاط، انفرادی زندگی میں غیر محتاط، اور غیر محتاط ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کفر بھی ہو سکتا ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے، زنا بھی ہو سکتا ہے، پینا پلانا بھی ہو سکتا ہے، قتل و غارت بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر غیر محتاط ہے تو بھی سب کچھ، اور محتاط ہے تو بھی سب چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں محتاط آدمی زندگی گزارتا ہے، آدمی بہن بھائیوں کے درمیان رہتا ہے، کمبائن فیملی میں رہتا ہے، اپنے کمیونٹی کے لوگوں میں رہتا ہے، تو آدمی بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ سب کو معلوم ہے بھائی دنیا میں مسلمان، اس لیے کہ قانون، اسلام، احکامات، نبی، قرآن سب تو مسلمانوں کے لیے، جو مسلمان نہیں ہے اسے کون سی پابندی ہے، وہ جو مرضی کرے، پابندی تو مسلمان خراب ہی جب ہوا ہے جب اس نے شہر چھوڑے ہیں، مسلمان خراب ہی جب ہوا ہے جب اس نے علاقے چھوڑے ہیں، جب اس نے خاندان چھوڑا ہے، جب اس نے باہر آنا جانا شروع کیا ہے۔ دنیا میں مسلمان خراب ہی جب ہوا ہے، کہا یہاں کون جانتا ہے، یہاں تو کوئی جان پہچان کا آدمی نہیں ہے، فری پورٹ ہے، کھاؤ پیو موج کرو جیسے مرضی رہو۔ جب آدمی اپنے لوگوں سے باہر ہوتا ہے تو پھر بے قابو ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا کسی کو، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، کسی کو پتا تھوڑی ایک عرصے سے آ جا رہا ہوں، میں تو ایک عرصے سے دنیا بھر میں گھوم رہا ہوں میں۔ تو جب اپنوں سے دور ہوتا ہے تو گناہوں کے قریب ہو جاتا ہے، اپنوں کے قریب ہوتا ہے تو گناہ اس سے دور ہو جاتا۔ نہیں بھائی خاندان کے لوگ ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں۔ جتنی بات عرض کر رہے ہیں صرف اتنی سی سمجھیے، اس لیے کہ نہ ہمارا ٹاپک، نہ ہماری ترغیب اور نہ ہماری تنقید، جتنی بات عرض کر رہے ہیں اتنی بات۔ جن لوگوں کو بھی دوسری شادیوں کا شوق رہتا ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے، یہ ان کا مضمون ہے، ان کا مسئلہ ہے، نہ ہم ترغیب دے رہے ہیں اور نہ ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو ایک مسئلہ بتائیں۔ یہ دوسری شادیوں کا شوق وہیں ہوتا ہے جہاں خاندان سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے آدمی دور ہوتا ہے۔ جب تک قابو میں ہوتا ہے تو خیال ہوتا ہے میں بہنوں والا ہوں، میں بیٹیوں والا ہوں، کیا بنے گا، کسی کو پتہ چل جائے گا۔ تو جب آدمی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو یہ شوق پورے کر رہا ہوتا ہے، اور جب قریب ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ بھئی میرے گھر بھی کسی کی بیٹی ہے،
میرے گھر بھی کسی کی بہن ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں بھی بہنوں والا ہوں، میری بہن بھی کہیں گئی ہوئی ہے، یا اگر کوئی بچی آئی ہوئی ہو تو میرے خاندان کی بھی بچیاں کہیں گئی ہوئی ہیں، تو 10 رکاوٹیں بیریئرز ہوتے ہیں. اور اگر آدمی شہر سے باہر، ملک سے باہر، کمیونٹی سے باہر ہوتا ہے، پھر ازا کا کسی کو کیا پتا. تو یہ اتفاق اتحاد کے اندر احتیاط ہے. اگر اتفاق اتحاد نہیں ہوگا تو پھر غیر محتاط ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ، جب اتفاق اتحاد ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے نقصان میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور چھوٹا سا نقصان ہو اور مشورہ نہ ہو، رابطہ نہ ہو، تعلق نہ ہو، کہا جی آپ نے پوچھ کے تھوڑی کیا تھا، آپ نے مشورہ تھوڑی کیا تھا، کہا جی فلاں سے فلاں سے فلاں سے یہ کام، کہا جی آپ نے جب معاملہ کیا جب تو بتایا نہیں، جب تو آپ نے پوچھا نہیں، جب تو مشورہ نہیں کیا. اور بہت بڑا نقصان ہو اور مشورے کے ساتھ ہو، ابتدا سے آدمی ساتھ ہو، تو آدمی الامان والحفیظ، اگر لامتناہی لامحدود بھی نقصان ہوگا تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مجھے معلوم تھا. تو یہ فرق ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اتفاق اتحاد کے ساتھ رہو گے تو سارے نقصانات تمہارے اجتماعی ہوں گے. تم میں سے کوئی دل کے عارضے سے ہارٹ فیل ہو کر نہیں مرے گا، یہ میں کیسے نقصان پورا کروں. کہا نہیں، سارا خاندان تمہارے ساتھ کھڑا ہے. اسی لیے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی خاندان کا کوئی جوان کسی کو قتل کر دے تو دیت پورا خاندان ادا کرے گا، تاکہ پورے خاندان کو اندازہ ہو کہ ہمارے جوان نے غلطی کی ہے، آئندہ اس کو باندھ کے رکھو، اس کو آزاد نہیں ہونے دو، اس کو باہر نہیں رہنے دو، اس کو زیادہ ادھر ادھر منہ نہیں مارنے دو. اگر وہ نہیں دے سکے گا اور شرعی حکومت ہو، اسلامی حکومت، اسلامی اقتدار ہو، تو پورے خاندان کے لوگ اگر، اور بے شمار فوائد ہے اسلامی اقتدار کے، بے شمار فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ قتل و غارت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جب خاندان والے 200 اونٹ دیں گے، 175 اونٹ خرید کر دیں گے یا اس کی قیمت دیں گے، تو پورے خاندان کمیونٹی کو لگ پتا جائے گا کہ ہمارے بچے نے کیا کیا ہے. اتنی بڑی رقم جب دیں گے ایک قتل ہونے پر، تو یہ تو ایک چیز ہے نا، باقی سارے نظام کا سدباب ہو جائے گا. اجتماعی زندگی ہوتی ہے تو آدمی غلط استعمالی جب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بڑوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ نقصان میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تیسرا بڑا فائدہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، سب کی نعمتیں مختلف ہیں، سب کی زندگی کے مدارج مختلف ہیں، سب کی اٹھان مختلف ہے، سب کی آمد جامد مختلف ہے، تو شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، اگر تو نے مجھے کمزور رکھا ہے لیکن لاکھوں سے اچھا بھی تو رکھا ہے. اگر میں 3 ٹائم نہیں 2 ٹائم کھانا کھا رہا ہوں تو یہاں تو لاکھوں لوگ ہیں جو ایک ہی ٹائم کھاتے ہیں. اللہ میں 1 ٹائم کھانا کھا رہا ہوں تو یہاں تو لاکھوں لوگ ہیں جنہیں ابھی کھا کر پتہ ہی نہیں کہ دوسرے ٹائم کھانا دوسرے دن میسر آئے گا نہیں آئے گا. تو اجتماعی زندگی میں شکر کی کیفیت بنے، اور انفرادی زندگی میں سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اور سب کا سب ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اجتماعی زندگی میں تیسرا بڑا فائدہ شکر کا احساس اور ادراک ہوتا ہے. اور چوتھا اور بڑا فائدہ اور آخری فائدہ اجتماعی زندگی میں، آدمی کا دین محفوظ رہتا ہے. اجتماعی زندگی میں کوئی کسی کو کہنے والا ہوتا ہے بیٹا نمازوں میں نظر نہیں آتے، کیا بات ہے پہلے رمضان میں نظر آ رہے تھے اب آتے ہیں. انفرادی زندگی میں بھائی آپ کو کیا لگے میری نمازوں سے، میں مسجد میں آؤں یا نہ آؤں، آپ کو کیا لگے میں کیا کروں. بیٹے آپ محلے میں رہتے ہو لیکن کبھی عید بقرعید بھی نمازوں میں نظر نہیں آتے. جب تعلق ہوتا ہے تو آدمی کہہ سکتا ہے، اور تعلق نہ ہو تو باپ بھی نہیں کہہ سکتا بچے سے کہ بیٹے نماز بھی کیوں نہیں پڑھتے. اور تعلق ہوتا ہے تو محلے کے. آخری بات اثر کے بعد ختم کرتے ہیں. بڑی عمر کے لوگ جانتے ہیں ایک وقت مسلمانوں پر ایسا گزرا ہے کہ اگر محلے میں کوئی کسی کے بچے کو تھپڑ رسید کر کے مسجد طرف اشارہ کر دے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا بچہ کس کا ہے اور آدمی کون تھا. بڑوں کو اللہ نے استحقاق دیا تھا، کان پکڑ کے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے کھیل میں لگے ہوئے ہو، آئندہ نہ دیکھوں تمہیں. تو ہر آدمی خیال کرتا ہے ماموں ہوگا، چچا ہوگا یا باپ ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسا تعلق ہے. اور پتہ چلا نہ ماموں ہے نہ چچا ہے نہ خالو ہے، کوئی رشتہ. کہا کون ہے؟ کہا محلے کے بزرگ ہیں.
اب آج ایک وقت ایسا ہے کہ اگر آدمی کان پکڑے تو آدمی پوچھتا ہے کہ کون ہے، کہا اس کا باپ آ کر بتائے گا یہ کون ہے، اس کا باپ آ کر بتائے گا یہ کون ہے۔ اب ایک نئی جنگ اور جھگڑا شروع۔ کہا میرے بچے کو آپ نے کہا کیسے؟ کہا نماز کے لیے کہا ہے۔ کہا آپ اپنی نماز اپنے پاس رکھیں، میرے بچے کو آئندہ نماز کے لیے مت کہیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج تک تو میں نے جانا شروع نہیں کیا، میری عمر 55 سال ہے، میرا بچہ مسجد میں کیوں جائے؟ اتفاق اور اتحاد کے اندر بڑے فوائد میں سے دین محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی بچہ علاقے کا، کوئی بچہ کسی دوست کا بچہ کہیں گھومتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کہیں نظر آ جائے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ میرے ابو کے دوست نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھ لیا ہے، مجھے یہاں چلتے پھرتے دیکھ لیا ہے، رات کو دیر سے آتے دیکھ لیا ہے۔ اجتماعی زندگی میں، کیونکہ ہم اجتماعی زندگی سے دور نہیں، صرف دور نہیں، بہت دور۔ کتنا دور؟ اب اس کی میجرمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اتنا دور، اتنا دور، اتنا دور، اتنی نفرتیں، اتنا بعد ہماری طبیعتوں میں اجتماعی زندگی سے آ گیا ہے۔ اب ہم نے اجتماعی زندگی کو ناپسند عمل قرار دے دیا، اس لیے ہم بھی، ہماری اولادیں بھی، ہمارا معاشرہ بھی اور ہمارا سارا کا سارا نظام بھی جس رخ پر چل رہا ہے وہ اجتماعی زندگی سے انحراف اور انفرادی زندگی کے خوگر بن گئے ہیں۔ اس انفرادی زندگی نے بہت سارے نقصانات پیدا کر دیے ہیں، اور ایک سب سے بڑا نقصان یہ کہ ہم اور ہماری اولادیں دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ کی اور اجتماعی زندگی پر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔